آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خدا نے اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلا ہے جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس اچھی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ ناظرین، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات آپ کے گھرانوں کو، آپ کے خاندانوں کو کثرت کی برکت دے۔ سلسلہ گفتگو ہے قرآن سے قرآن تک، جس کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ قریب سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ معاشرے کے اندر مسلم بہن بھائیوں، علماء سے، خاص طور پر ان کے مشائخ سے سنتے ہیں وہ بہت مختلف ہے، اور جو قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بہت مختلف ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بات بھی آگے ہم نے بڑھ کر بیان کی پچھلے پروگرام میں کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے ترجمے کے اندر بھی آ کر وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، پرابلم کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی غلط تحریر کے طور پہ لوگوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہم خود سے کتابوں کا مطالعہ کریں، اور پھر جو روشنی ہے وہ خدا تعالیٰ کے کلام مقدس کی قدرت کو ہمارے دلوں میں اتارتی ہے، اور خدا کا کلام ہمارے لیے نور ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ آئیے پھر سے آج ایک اور آیت کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، اور پچھلے ہفتے میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 19 کا مطالعہ کر رہے تھے، لیکن آج ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کو دیکھیں گے کہ قرآن نے یہاں پر کیا بیان کیا ہے۔ سورہ یونس اور آیت نمبر جو ہے وہ 99۔ اس میں ایک زبردست بیان ہے جو کہ آپ کو عام جو متشدد مسلمان ہیں، سب مسلمان نہیں، بہت سارے اچھے میرے بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں جو بات کو سنتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو تشدد کا راستہ اپناتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اپنی حکومت جتاتے ہیں۔ تو یہاں سورہ یونس 10ویں سورہ اس کی 99 ورس میں لکھا ہے، یہ بڑے غور طلب بات ہے جو قرآن نے بیان کی، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ اب یہ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اگر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا پروردگار، تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب پھر سے سن لیجئے کہ اگر رب چاہتا تو کیا کرتا، جتنے لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تم چاہتے ہو، زبردستی کرنا چاہتے ہو، ان کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہو کہ وہ مسلمان اور مومن ہو جائیں؟ یاد رکھیے اگلی آیت میں کیا لکھا ہے 100 ورس کے اندر، حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ اب یہ قرآن نے مدعا بیان کیا ہے کہ اگر رب چاہتا تو کیا کرتا، سارے ہی لوگ جو ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ لیکن
کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے فی زمانہ کے اندر؟ یس، آج بھی ہو رہا ہے، بلکہ اسلام کے 3 نعرے ہیں، اس میں دعوت ہے، جزیہ ہے اور قتال ہے۔ اور یہ میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ دعوت دو، پہلے مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، کسی کافر کو، مشرک کو، اور جو غیر مسلم ہے اگر وہ مسلمان یا اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتا تو پھر اسے جزیہ لو، آپ پیسے لو، اس سے روپیہ پیسہ اکٹھا کرو، اور اگر وہ جزیہ بھی نہ دے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دعوت ہے، اور کوئی جو جید عالم ہے، جو طالب علم ہے اسلام کا، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دعوت، جزیہ اور قتال یہ 3 پوائنٹ ہیں اس نعرے کے اندر۔ لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں، وہ مسلمان ہو جائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ رب کی منشا یہ نہیں ہے، رب کی چاہت نہیں ہے، کیونکہ یہی لکھا ہے اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے، اگر اس نے نہیں چاہا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو زبردستی کیا کر لیں، مسلمان کر لیں؟ اور پھر زور بھی کہاں چلتا ہے؟ غریب مسیحیوں کے اوپر، غریب ہندوؤں کے اوپر، غریب سکھوں کے اوپر، غریب دوسری قوموں کے اوپر، کہ آپ زبردستی چاہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جو بیان کرتے ہوئے بھی دل کو کچھ ہوتا ہے کہ کیسے بیان کر دیے جائے، کیونکہ زبردستی اپنے نوکروں کو جو مجبور تھے، محکوم تھے، جو گھر میں خادمائیں کام کرنے والی ہیں، میڈ سرونٹ جو ہوتی ہیں، ان کو زبردستی مسلمان بنا جاتا ہے، اور اللہ کو بہت بڑا کارنامہ بنا کے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو زبردستی مسلمان کر لیا ہے، اور پھر یا ان کی ملازمت کے خوف سے، ان کو ڈرانے دمکانے کے وسیلے سے ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر سب کے سب مومن ہو جاتے، اسلام لے آتے، مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی قرآن نے بیان کر دی کہ یہ سارا تو اختیار اس کے پاس ہے، کیونکہ جو بھی چاہے اس کو مانے، اور اگر نہیں مانے گا تو فیصلہ بھی پھر وہی کرے گا، نہ کہ آپ کریں گے۔ آپ لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کہ انجیل مقدس نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے ساتھ انجیل مقدس کی روشنی کو شیئر کرتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ خدا یسوع المسیح کے کلمات جو ہیں وہ کس قدر مبارک ہیں۔ متی کی انجیل شریف اور اس کا 28واں باب اور اس کی آیت نمبر 18 سے، 28واں باب ہے متی کی انجیل شریف کا، اور اس کی 18ویں آیت سے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ کے پاس تو چھوٹا سا اختیار ہوگا نا، کسی کو ملازمت دے سکتے ہیں، کسی کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے، کسی کو کھیتوں کے مزارے اور سرونٹ کے لیے، کام کے لیے رکھا ہوا ہے ایز اے سرونٹ، اس کو کہہ دیں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اور ایسی خبریں اخباروں ٹی وی کے اندر آتی ہیں کہ فلاں نے اسلام قبول کر لیا، فلاں کو یہ کر دیا، اور بعد میں سب کچھ نکلتا ہے کہ پریشرائز کیا گیا۔ لیکن کون فرما رہے ہیں؟ حضور المسیح، جنہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا تم جا کر لاٹھی چلاؤ، تلوار چلاؤ، تم جا کر لوگوں کو بلیک میل کرو، پریشرائز کرو، ان کو میرے متی کر دو، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ۔ غلام نہیں بناؤ، شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ آپ کی دعوت آپ نے سنی کہ ادھر لکھا گیا ہے کہ بس جی زبردستی تم بنانا چاہتے سب کو، اور یہ صرف قرآن نے یہ نہیں کہ تم بنانا چاہتے ہو، بلکہ بنا رہے ہیں لوگ، ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ کیا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ یس، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میرے ساتھ ایسی سٹوریز موجود ہیں، چونکہ میں لوگوں سے ملتا ہوں کہ جہاں پر یہ ظلم کیا گیا اور لوگوں کے اوپر جو ہے اپنی دہشت کو بٹھا دیا گیا، اور انہیں زبردستی کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیں۔ ایسے کلمے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ایمان کا کیا فائدہ ہے جس کے اندر زبردستی اور فورس شامل ہو؟ آپ اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں، آئے روز ہندو
بچیوں کو، مسیحی بیٹیوں کو فورس کنورجن ان کی کر لی جاتی ہے، کہیں شادی کے بہانے، کہیں کس طریقے سے۔ لیکن قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تیرا رب چاہتا، پھر سب مسلمان، اگر اس نے نہیں چاہا تو آپ رب سے نہیں بڑے ہیں، لیکن ایک وہ ہستی ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ لیکن وہ کہتے کیا ہیں کہ پس تم جا کر قوموں کو شاگرد بنو، نہیں یہ کہ محکوم بناؤ۔ شاگرد کے لیے، بنانے کے لیے تعلیم ضروری ہوتی ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو۔ آپ کی دعوت کے اندر یہ عظیم خوبی ہے، برکت موجود ہے کہ آپ نے کبھی اپنی حیات طیبہ کے اندر، اپنی حیات مقدسہ کے اندر کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی کسی سے جنگ نہیں کی، کبھی کسی کا کچھ چھینا نہیں ہے، بلکہ آئیں مرکز کی انجیل شریف کے اندر 16واں باب اور اس کی اختتامی آیات کو میں آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں، 16واں باب 15ویں آیت سے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا پروگرام پیش کرو، جا کر آپ ندا بلند کریں، ہیرالڈ اور ہاکر بنیں، آپ اٹرنگ کریں، آپ بلند آواز کے ساتھ منادی کریں، لیکن کسی کو زبردستی نہیں۔ جو ایمان لائے، یہ نہیں لکھا کہ سب ایمان لائیں، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ آپ کی دعوت مقدسہ ہے جس کو آپ نے دنیا کے اندر دیا کہ تمہارا اسلوب دعوت کیا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک طرف آئیے میں سورہ توبہ کے اندر واپس لے کر چلتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اتنا زبردست طریقے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی دعوت بھی بھیجی ہے قرآن شریف کے اندر۔ آپ سن لیجئے، یہ سورہ توبہ کی 9ویں آیت ہے اور 33ویں آیت، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ سورہ توبہ 9ویں سورہ اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ کیا کرے، اس کو دنیا کے تمام دینوں پر کیا کر دے، غالب کر دے، اگرچہ کافر نہ خوشی کیوں نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ نے دین کو غالب کرنا ہے، اسے دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے۔ لیکن حضور المسیح کی دعوت کا طریقہ کار کیا ہے کہ تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور شاگردیت کا جو انداز خداوند یسوع مسیح نے اپنایا ہے، آپ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں آئندہ کو تمہیں اپنے نوکر نہیں بلکہ اپنے دوست کہتا ہوں۔ یہ معیار تھا، زبردستی والا کوئی وہاں پہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ مسیح یسوع کے اس درسگاہ کے اندر، اس سارے کلام کے اندر اور آپ کی ساری طبیعت اور فطرت کے اندر یہ بات شامل نہیں کہ آپ ایسا کریں۔ آئیے ایک اور آیت میں سناؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر رب چاہتا تو سب کو مومن بناتا، اگر اس نے نہیں بنایا ہے تو پھر تم زبردستی کیوں کرنا چاہتے ہو۔ آئیے ایک اور آیت سناتا ہوں، یہ 11 سورہ آف دا قرآن ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے 118، سورہ ہود ہے اور 118ویں آیت کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، وہ تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب جو بات یہاں پہ لکھی وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر اللہ چاہتا، خدا چاہتا، تمہارا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یعنی اختلاف کرنا جو ہے انسانی نیچر کا حصہ ہے۔ تو آپ کیسے پھر جبری کسی کو اپنے نظریے پر قائل اور مائل کر سکتے ہیں، اور اس کو مقید کر سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بات مانیں تو ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، پیارے بہنوں، یہ دوستو عزیزو، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے
کہ قرآن شریف سورہ ہود کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اگر رب چاہتا، پروردگار چاہتا تو سب کو ایک ہی ملت کے اوپر، ایک ہی امت کے اوپر، ایک ہی جماعت میں کر دیتا، ولا یزالون مختلفین، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، یعنی وہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اور اختلاف کو جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کا اختلاف ختم ہو جائے گا، بلکہ یہاں پہ لکھا ہے یٹ دے سیز ناٹ ڈفرنگ، یعنی وہ مختلف ہونا چھوڑیں گے نہیں، بلکہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی عقل تقاضا کرتی ہے، وہ اختلاف بھی کرتا ہے، پھر وہ جدت بھی اپناتا ہے، پھر وہ تحقیق بھی کرتا ہے، پھر وہ ریسرچ بھی کرتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر مسلمان جو بہن بھائی ہے وہ مسیحی ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو قتل کر دیں، آپ اس کو جیل میں ڈال دیں، آپ اسے یہاں پر ہی نشانہ ستم اور ظلم کا جو ہے وہ تصویر بنا دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے اگر رب نے نہیں چاہا تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اسی پیارے عزیزو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا مطالعہ کریں، اور جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے، یاد رکھیے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور لوگ زبردستی ہمارے اوپر حکومت کرتے رہیں گے۔ یہ ایک اور آیت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، یہ 16ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر 44۔ 16ویں سورہ ہے سورہ النحل، اور اس کی آیت نمبر 44، 16ویں سورہ اور آیت نمبر 44 کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو تاکہ وہ غور کریں۔ اب یہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے کیا دے کر بھیجا ہے، بیسیکلی بالبینات والزبر وانزلنا علیک الذکر، اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ لوگوں نے کیا ان سے اختلاف کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا، ان سے اختلاف کیا، بلکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا، اور ان کو نشانہ ستم بنایا گیا۔ تو کیا بینات بھی آئیں، کتابیں بھی آئیں، زبور بھی آئے، سب کچھ آئے، لیکن اس کے باوجود اختلاف ہوا۔ اور اگر آپ کہیں گے نہیں جی پہلی قوموں کے اندر اختلاف ہوا، تو اگر قرآن ہی کی بات کو دیکھ لیں کہ قرآن بھی آیا ہے تو قرآن کے بعد بھی اختلاف ہوا، بلکہ جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان کو قرآن پڑھتے ہوئے مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اسلامی نقطہ نظر اور ایمان کے مطابق، کہ حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں اسلامی دنیا کے، ان کو قرآن پڑھتے ہوئے مار دیا، حالانکہ قرآن کے جمع کرنے میں اور پھر تدوین میں اور اس کو دنیا میں بھیجنے کی ان کا بڑا حصہ تھا۔ تو اختلاف تو وہاں پر بھی ہوا، اختلاف کا تو بازار گرم تھا۔ اور میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنا اختلاف تھا خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو ہاشم کے اندر، اور پھر جناب شیعہ نے علی کے اندر اور شیعہ نے معاویہ کے اندر۔ یہ پوری تاریخ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اختلاف ہی اختلاف تھا۔ تو اختلاف کا ہونا جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بھی آپ سے اختلاف کرے اور آپ اسے مارنا چاہیں اور آپ اسے جو ہے وہ ختم کر دیں، تباہ کر دیں، یہ حق کسی نے آپ کو نہیں دیا، کیونکہ ہم نے جتنے بھی تراجم پڑھے، جتنی آیات میں نے کوٹ کی ہیں، اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر خدا چاہتا، یعنی اگر خدا نے ہی نہیں چاہا کہ سب کو ایک جماعت ایک ہی دین پہ جمع کر دے، باقی سب دین جھوٹ ہیں، باقی ساری تعلیمات جھوٹ ہیں، اگر رب نے، خدا نے یہ نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ خدا سے بڑھیں، خدا کو خدا سمجھیں، خدا کو اپنا مالک جانیں، جو کام اس نے نہیں کیا ہے اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پیارے عزیزو، یاد رکھیے یسوع مسیح نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جب لوگوں نے اختلاف کیا، مخالفت کی، تو آپ نے حتیٰ کہ اپنے شاگردوں کے اوپر بھی زبردستی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بہت سے لوگ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو آپ بھی جا سکتے ہو۔ مگر ان کی عرض کیا تھی؟ ان کی نیاز مندی کیا تھی؟ ان کا عشق کیا تھا؟ کہ دیکھ ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ یہ ہے وہ انداز،
جو آپ نے اپنایا، اور آج سے 2000 سال پہلے، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آپ آسمان پر چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود زمین پر آپ کے غلاموں کی تعداد دیکھیں، آپ کے غلاموں کا ایمان دیکھیں کہ وہ یسوع مسیح سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کس قدر فکر مندی کی باتیں ہیں کہ قرآن جو بات کہتا نہیں وہ آپ لوگوں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے، کہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن شریف نے خود بیان کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے، اگرچہ ہم نے ان کے پاس بہت ساری دلیلیں بھیجیں اور سب کچھ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہ خاصہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ تو انسان کے اندر کا ایک ماحول ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ نئے نئے خیالات کو، نئی سوچ اور فکر کو اپنے اندر آنے دیتا ہے، اور اسی سے انسانیت کا حسن ہے، اسی سے انسانیت کی ترقی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ لوگ اکثر گھوڑوں اور گدھوں اور اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے پرانے زمانوں میں، لیکن کیا آج کے انسان نے جدت اختیار نہیں کی ہے؟ کیا آپ یہ فتویٰ لگائیں گے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب جیزس نے اور دیگر پیغمبروں نے اونٹوں پہ، اور بعض نے جو ہے وہ گدھوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سواری کی ہوگی، جو اس وقت کے جانور تھے آمد و رفت کے لیے، سواری کے لیے، تو کیا آپ یہ کہیں گے یہ گستاخی کہ ہم آج جہاز میں بیٹھتے ہیں؟ اگر انہوں نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہوگا تو آج ہم انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں، کیا یہ گستاخی ہے؟ نہیں، یہ جدت ہے، اور یہ وہ اختلاف نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ وہ سوچ اور فکر کا عظیم ترین زاویہ ہے کہ نہ صرف ان علوم کو رواج ملا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی عروج ملتا گیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مریخ پر جا رہے ہیں، سیاروں پر جا رہے ہیں، ستاروں پہ کمند ڈال رہے ہیں، اور چاند پہ لینڈنگ ہو گئی ہے، اور دیگر جو پلینٹس ہیں ان کی طرف انسان جا رہا ہے۔ آپ کس کس کو کنٹرول کریں گے؟ آپ کو کنٹرول کرنا آتا بھی نہیں اور آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات بہت عجیب طرح ہے کہ اگر قرآن بیان کرے کہ اگر تمہارا اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سب ایک دفعہ جمع ہو جاتے، لیکن پھر بھی لکھا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ They will not stop the differing۔ وہ ڈفر ہونا، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو میں نے کافی ساری باتیں عرض کی ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کچھ اور ہیں، اور جو آپ کو بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو قرآن کے متن کے اندر لکھا ہے وہ یکسر ان باتوں سے مختلف ہے۔ تو آپ نے بغور ناظرین سنا کہ قرآن شریف نے یہ بات بیان کی ہے کہ پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں پر جو نازل ہوئے ان پر ظاہر کر دو، تاکہ وہ غور کریں۔ تو غور کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہی نہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ثواب کی غرض سے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ اگر یہ انبیاء کے اوپر جو بینات آئی ہیں اور جو زبور آئے ہیں، جو ارشادات آئے ہیں، وہ ہیں کس لیے ہے؟ ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ اس کے اندر تم غور و فکر کر سکو اور دنیا کو ریفلیکٹ کر سکو۔ اور اس کا ترجمہ بھی یہی کیا گیا یہاں پر کہ ان کو ایکسپلین کرو، ان کے اندر غور و فکر کرو، اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے اوپر ریفلیکٹ کرو، اینڈ دیٹ ہیپیلی دے میں ریفلیکٹ، یعنی آپ کو دنیا کے اندر غور و فکر اور سوچنے کی تحریک کو رواج دینا ہے، نہ کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو بند کر دیں، آپ قرآن کو گہرائی میں نہ پڑھیں، آپ سوال نہ کریں۔ کیوں سوال نہ ہو؟ تو پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اسی بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ سوال کیجئے، آپ بات کو پوچھئے، آپ کتابوں کو پڑھیے، آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کیجئے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو کم از کم آپ قرآن شریف کو ضرور پڑھیے گا، اور قرآن شریف کے اندر لکھا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اگر آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم چونکہ لکیلی آج دوسرا رمضان ہم پروگرام کر رہے ہیں،
اور اس کے اندر قرآن پڑھا جائے گا، اور آپ لوگوں سے جب پوچھیں گے وہ کہیں گے میں نے 10 قرآن ختم کر لی ہیں، اور قرآن پڑھنے کی خاص تیز سپیڈ ہوتی ہے، اور پھر کئی کہیں گے 20 قرآن ختم کر لی، کئی 5 قرآن ختم کر لیے، لیکن ان میں سے شاید کوئی 100 میں سے بھی شاید ایک بندہ ہی ہو جس نے غور و فکر کیا کہ اندر کیا، اور جس نے بھی غور و فکر کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، یاد رکھیے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ تحقیق کا جو لفظ آپ سنتے ہیں اس کا ماخذ جو ہے وہ حق سے ہے، یعنی جب بھی تحقیق کریں گے آپ کو حق مل جائے گا، اور جتنی باتیں ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں وہ لکھی ہوئی باتیں عرض کر رہے ہیں، اور ہم کوئی بات آپ کے ساتھ وہ نہیں شیئر کر رہے جو حوالے کے طور پر موجود نہ ہو۔ اور پھر یاد رکھیے نہ صرف حوالہ موجود ہے بلکہ ہم نے کلام مقدس بائبل مقدس سے بہت سارے موقعوں کے اوپر آپ کو دلیل فراہم کی ہے کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کے متعلق لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ نازل ہے اور خدا کی طرف سے آئی ہیں، تو خدا نے کس لیے میسج کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو علم حاصل ہو جائے، لوگ جاننا شروع کر دیں، اور لوگ غلط خیالات اور ابلیس کے ہتھوں میں چڑھ کر دوسرے انسانوں کی تحقیر، ان پر ظلم اور ستم نہ کریں، بلکہ اپنا ہاتھ دوستی کے لیے بڑھائیں۔ اور آپ کے ساتھ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ دوستی کا ہاتھ ہم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں کہ آئیے مل کر جانیے، آئیے مل کر پڑھیے، آئیے مطالعہ کیجئے، آئیے تحقیق کیجئے، تاکہ پوری دنیا کو صحیح کا پتہ چلے اور غلط کا بھی پتہ چلے اور حق کا بھی پتہ چلے اور باطل کا بھی پتہ چلے۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے خداوند کے حضور میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، آپ کے نام کو جلال دیتے، آپ کی منشا اور مرضی پوری ہوتی رہے۔ ناظرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اس کو رہائی عطا فرما۔ جو بعد میں اس پروگرام کو ملاحظہ کریں گے ان کو برکت دینا۔ یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور قدوس نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان اور بھائی ہوتے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ ہر ہفتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اس عظیم الشان سلسلہ گفتگو کو سنتے ہیں جس کا عنوان ہے آج کل کے پروگرامز میں قرآن سے قرآن تک۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔